إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لیں. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، اپنے اصل مضمون کی طرف ہم آتے ہیں. جنگ بدر کے متعلق ہم نے سنا. قیامت کا منظر جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ و من والہ تمام انسانیت کو جمع کرنے والے ہیں. سب سے پہلا حقوق العباد میں اللہ قتل کے متعلق سوال کریں گے. تفصیل گزر چکی. اعمال کے اعتبار سے نماز کے متعلق سوال ہوگا. نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ تو قرآن کریم میں ہر جگہ موجود ہے. ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی جو مناظر بیان کر دیے گئے ہیں، زکوٰۃ نہ دینے والوں کو قیامت کے دن ان کا مال سانپ کی شکل اختیار کر کے ان کا پیچھا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس کو بیان کر دیا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ اور سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن ان بخیلوں کو جنہوں نے اپنے مال میں بخل کیا ہے، وہ مال کا توق بنا کر ان کے گردن میں ڈال دیا جائے گا. توق بنانے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سانپ ان کے جو ہے گردن کے اندر لپٹ جائے گا اور پھر وہ سانپ یوں کہے گا انا مالک و انا کنزک، میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ ہوں. اس لیے بخل اللہ کو پسند نہیں، ہاں سخاوت اللہ کو بہت پسند. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ سخی جو آدمی ہوتا ہے وہ لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے اور وہ جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، ہاں جہنم سے دور ہوتا ہے. اور اس کے بالکل اپوزٹ جو بخیل ہوتا ہے وہ لوگوں سے بھی دور، اللہ سے بھی دور، جنت سے بھی دور، ہاں جہنم سے قریب ہوتا ہے. اس لیے سخاوت کو شریعت مقدسہ میں بہت اہمیت حاصل ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو یہ فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے فرشتوں کو کہا کہ بھئی میں اپنے خلیفہ دنیا میں پیدا کرنے والا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. تو نائب کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جو اصل ہوتا ہے وہ اصل کا برعکس، یعنی اصل کا پرتو ہوتا ہے. اصل کے اندر جو صفات ہوتی ہے، اصل کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہے وہ اس کے نائب میں ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اوصاف ہیں وہی اوصاف آدمی کے اندر بھی ہونے چاہیے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی اوصاف میں اپنے آپ کو ڈھالو. اللہ سخی ہے تم بھی سخی بنو، اللہ رحیم ہے تم بھی رحم دل بنو، اللہ کریم ہے تم بھی کرم کا معاملہ کرو. اللہ حلیم ہے، برداشت کرنے والے، تم بھی برداشت کرنے والے بنو. یہ ساری صفات.
اللہ سخی ہے، اپنی سائن شان و سخاوت کرتے ہیں، لیکن تم اپنی شان کے مطابق تو کرو. اللہ کی شان کے مطابق تم نہیں کر سکتے، لیکن تم اپنی شان کے مطابق کرو. ہاں، اللہ رحیم ہے، اپنی شان کے مطابق رحم کریں گے، لیکن تم اپنی شان کے مطابق تو رحم کرو. اس لیے آدمی اللہ کی صفات کے ساتھ اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرے، یہ ضروری ہے. تب وہ جو ہے خلیفہ ہوگا، نائب ہوگا اللہ کا دنیا کے اندر. لیکن اللہ کی صفات کو آدمی اپنے اندر نہیں پیدا کر رہا ہے تو پھر خود آدمی غور و فکر کرے اپنے بارے میں. تو زکوٰۃ کے اندر آدمی کا بخل جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اور سخاوت کا مادہ پیدا ہوتا ہے. بخل سے تو پناہ مانگنی چاہیے. اللہ کے نبی مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ بخل سے میں پناہ چاہتا ہوں، تو مجھے بخیل مت بنا. بخیل کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. ایک بخیل تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں پر خرچ نہیں کرتا ہے. ایک بخیل اس سے زیادہ کیٹیگری میں، اس سے بڑھ کر کہ وہ خود اپنے آپ پر بھی خرچ نہیں کرتا ہے. ایسے بخیل بھی ہوتے ہیں جو اس بخیل سے نمبر 1 پر ہوتے ہیں. لیکن اس سے بھی آگے ایک اور بخیل بھی ہوتا ہے جو بالکل تھرڈ کلاس. وہ کون سا ہے کہ وہ دوسرے خرچ کرے تو بھی اس کے پیٹ میں درد ہو کہ یار یہ اتنا سب کیوں دیتے ہوں گے یار. دیکھو وہ دے رہا ہے تو اس کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو یہ تو بالکل تھرڈ کلاس کا بخیل. تو اس زکوٰۃ کو شریعت مقدسہ نے جو فرض کر دی ہے، اس سے امت کے دل سے یہ بخل کے مرض کو نکالنا مقصود ہے جو اللہ کو بالکل ناپسند ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. اے نبی جی آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لو. کیوں؟ تاکہ ان کے دل صاف اور پاک ہو جائے بخل سے، ان کے دل میں بخل کا مرض نہ رہے، بالکل گندگی ختم ہو جائے، مال کی محبت نکل جائے، اللہ کی محبت میں خرچ کرنے والے بن جائے. تو زکوٰۃ نکالنے والا جو ہے شریعت کے نظر میں بخیل نہیں ہے. جو اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکالتا ہے نا وہ بخیل نہیں ہے. خذ من اموالہم، 2 فائدے بتائے کہ زکوٰۃ لینے سے ایک تو ان کا دل پاک ہوگا، دوسرا ان کا مال پاک ہوگا. مال کی گندگی بھی دور ہوگی، مال میں برکت ہوگی. وہ تزکیہم، زکوٰۃ کا معنی 2 ہے. ایک زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک صاف کرنا، اور ایک زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے بڑھانا، بڑھنا. جو بھی زکوٰۃ دیتا ہے اپنے مال کی تو اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مال کم ہوا، لیکن وہ کم نہیں ہوا ہے. قرآن کریم میں ہے کہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. جو کوئی بھی زکوٰۃ نکالتا ہے اپنے مال کی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو اس کا مال جو ہے بڑھتا ہے، ملٹیپلائی ہو کر آتا ہے. بھئی کھیت کے اندر کوئی آدمی بیج ڈالنے کے لیے جائے 2 تھیلے لے کر، اور پورے 2 تھیلے زمین میں اس کو، کیونکہ ہم جو ہے کھیتی کر کے آئے ہیں، سب یہ دیکھ کر آئے، تو بھئی زمین کو جوتنا ہوتا ہے تو پہلے کیا کرتے ہیں، بیج ڈالا جاتا ہے. تو 2 تھیلے بھر کر کوئی گیا اور پورے کھیت کے اندر بیج ڈال کر آیا اور تھیلے خالی کر کے آیا، تو لوگ کہیں گے بھئی کیا کیا، 2 تھیلے خالی کر کے آ گیا. کہ نہیں، 2 تھیلے خالی کر کے آیا ہوں، لیکن یہی ملٹیپلائی ہو کر 2 ٹرک بھر کے آئیں گے. بھئی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ جب اس کی سیزن آئے گی تو یہی 2 تھیلے جو میں نے بیج کی شکل میں زمین میں ڈالے تھے، اب یہ 2 ٹرکیں کیا بڑے 2 کنٹینر بھریں گے. دیکھو ملٹیپلائی ہو کر آیا. قرآن نے اس کی مثال دی ہے کہ تم تو ایک دانہ ڈالتے ہو تو اس سے 10 بالیاں 7 بالیاں نکلتی ہے، ہر بالی میں 7 دانے ہوتے ہیں، اور پھر ہر دانے میں 100 دانے، تو پھر ایک دانے کے تم کو تو 700 مل گئے. تو
تو بس ٹھیک اسی طرح 1 روپیہ 1 رینڈ تم خرچ کرتے ہو نا، تو یہ 1 رینڈ کے اللہ تعالیٰ 700 کر کے تم کو دیں گے۔ اللہ اس کا مجھے آپ کو یقین عطا فرمائے۔ ہاں وہ تو آنا ہی آنا ہے، وہ تو برکت ہونی ہونی ہے، اور جو بھی زکوٰۃ نکال رہا ہے وہ اس کا تجربہ کر رہا ہے کہ جتنی زکوٰۃ گزشتہ سال تھی اس سال بڑھ ہی ہوئی ہے، کم نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، اور اگر کم ہوئی ہے تو وہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے کچھ مسٹیک کی ہوگی گزشتہ، تب جا کر ہم کو یہ نقصان دیکھنا پڑا۔ اس لیے زکوٰۃ حساب کر کے نکالو، ہاں اچک نہیں کہ نہیں ہمیں تو نہیں دے، بس نہیں، حساب کرو، اس سے پھر حساب ہو جاوے کہ بھئی میرے ذمہ 5 لاکھ زکوٰۃ ہے، پھر تم 6 نکالو کوئی حرج نہیں، لیکن حساب مکمل کرو۔ رمضان آنے سے پہلے اپنے دکانوں کا اسٹاک شروع کر دو، اور اب تو ماشاءاللہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے، سارا ریکارڈ ہوتا ہے، اور اس کے مطابق آدمی اپنے مال کا جائزہ لے سکتا ہے کہ میری دکان میں کتنا اسٹاک ہے، اور مال کی زکوٰۃ کہ بھئی سیل پرائز میں نکالنی ہے۔ ہم جتنا سیل کر رہے ہیں کہ ہمارا اسٹاک اتنا ہے، 1 لاکھ کا اسٹاک ہے، اور جو ہے اگر ہم اس کو سیل پرائز سے کوس کرتے ہیں تو 1.5 لاکھ ہوتا ہے، 1.5 لاکھ کی زکوٰۃ نکالو، جس میں غریب کا زیادہ فائدہ ہو اس کو کرو، اور یہی مسئلہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہر سال تمہارے مال میں بڑھوتری ہوگی، اضافہ ہوگا، یہ بالکل پکی بات ہے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا تمہارا دل پاک ہوگا، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری دکان کا جتنا اسٹاک ہے نا وہ سب پاک ہو جائے گا زکوٰۃ کی۔ اسی لیے اماں عائشہ فرماتی ہے کہ وہ مال جس مال کے ساتھ زکوٰۃ کا مال مکس ہوتا ہے نا، وہ مال کو ہلاک کر دیتا ہے، اچھے مال کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ بھائی ظاہری بات ہے، بھائی مینگو کی پوری کریٹ ہو، اس میں 2 مینگو بھی بری ہو نا تو وہ دوسری 20 کو ختم کرے، یہ ہمارا تجربہ ہے کہ نہیں بھائی؟ تو جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی گئی وہ مال ہمارے لیے تو بھی جو ہے خراب مینگو کی طرح ہے۔ اب اس خراب مینگو کو جو ہے تم اچھی مینگو میں رکھو گے تو وہ بھی خراب کرنے والی ہے۔ تو جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی گئی ہے وہ مال ہمارے لیے گندا ہے، اب وہ مال ہمارے اچھے مال کو بھی گندا کر دے گا۔ گندا کرنے کا مطلب ہلاک کر دے گا، ختم کر دے گا، ہم کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم نے جو ہے صرف 10,000 زکوٰۃ نہیں نکالی، وہ ہمارے جو ہے 2 لاکھ کا نقصان کر دے گا۔ اس لیے جو ہے ہم سوچیں کہ بھائی ایک تو یہ کہ زکوٰۃ عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، جہاں نماز کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، وہاں ہی حکم یہ دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ جہاں زکوٰۃ عبادت ہے وہاں زکوٰۃ خدمت خلق بھی ہے، مخلوق کی خدمت ہو رہی ہے اس میں، اور مخلوق تو کہ اللہ کا کنبہ ہے، تم اللہ کی فیملی پر خرچ کر رہے ہو، اور ظاہری بات ہے کہ جس آدمی کی فیملی پر خرچ ہوتا ہے نا اس آدمی کے دل میں آٹومیٹکلی اس کی محبت آتی ہے کہ نہیں یار یہ میری فیملی کا بہت خیال رکھتا ہے، اس کی محبت آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی تم محبوب بن جاؤ گے، تم کیونکہ اللہ کی فیملی پر خرچ کر رہے ہو۔ یہ خدمت بھی ہے، جہاں عبادت ہے وہاں خدمت بھی ہے، اس کی افادیت بتا رہا ہوں زکوٰۃ کی۔ ہاں تو زکوٰۃ عبادت، زکوٰۃ خدمت، لیکن زکوٰۃ کے کچھ آداب ہیں۔ دیکھو پہلا آداب سن لو، زکوٰۃ ہم اپنے حلال مال سے بہترین مال کو خرچ کریں، بہترین مال، یہ نہیں کہ باسی روٹی اللہ کے نام، مری ہوئی مرغی اللہ کے نام، نہیں، اچھا مال ہو تبھی جا کر وہ زکوٰۃ مقبول ہوگی، تبھی جا کر تم اللہ کے محبوب بنو گے، تبھی جا کر تمہیں مکمل اور اچھا ثواب ملے گا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کامل نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ نہ کرو جو تمہیں زیادہ پسند ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کے اندر آدمی جو مال خرچ کرے اچھا مال ہو، حلال مال۔ بعض لوگ جو ہے زکوٰۃ میں کوئی کپڑے دیتا ہے، کوئی جوتے دیتا ہے، کوئی جو ہے اپنے اپنے کاروبار میں سے نکالتا ہے، تو پھر یہ نہیں کہ چلو کاروبار کا اسٹاک کیا کہ بھائی پورا سال کون سا نہیں چلتا، کہ بھائی فلاں نہیں چلتا، کہ چلو اس کو زکوٰۃ میں نکالو۔ کپڑے والا تاجر دیکھے کہ بھائی یہ پورا تھان ابھی چلتا نہیں ہے تو اس کو نکالو اللہ کے راستے میں۔
زکات میں دے دو. تو یہ اچھا مال نہیں ہوا. یہ تو جو تمہارے کو پسند نہیں یا جو تمہاری جو ہے بکتا نہیں اس کو تم اللہ کے راستے میں دے رہے ہو اور زکات میں اس کا حساب کر رہے ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. زکات کا ادب یہ ہے کہ اپنے حلال مال سے ہو اور بہترین مال ہو. یہ ادب ہے. دوسرا ادب یہ ہے کہ زکات دو اس میں ریاکاری نہ ہو, نمائش نہ ہو. کالذی ينفق مالہ ریا الناس کا مصداق نہ بنے, اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے. باقاعدہ کہتا پھرتا ہے کہ آج تو اس سال تو میں نے 5 لاکھ زکات نکالی, فلاں مدرسے میں دی, فلاں وہاں دی, یہاں دی, فلاں ٹرسٹ میں دی, یہ دی. کسی کو فہرست بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جس کے لیے دیے وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے. چھوڑ دو, نیکی کر دریا میں ڈال. اس لیے ریاکاری نہ ہو. ریاکاری سے آدمی کا عمل ضائع ہو جاتا ہے, ثواب برباد. زکات ادا ہو جائے گی لیکن ثواب گیا. جس پر جو ہے مال پر جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب مل جائے گا, لیکن یہ زکات ادا ہو جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا کیونکہ ریاکاری شامل ہو گئی. اس لیے ریاکاری نہ ہو. یہ ادب ہے. تیسرا ادب یہ ہے کہ آدمی جو مصارف زکات ہے ان مصارف زکات میں سے اچھے مصرف کا انتخاب کرے. اچھے مصرف کا, بھائی مصارف تو 8 بتائے قرآن کریم میں کہ انما الصدقات للفقراء. صدقات یعنی زکات کس کو دیں گے تو کہ فقیروں کو, والمسکین مساکین کو دیں گے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. پہلے زمانے میں زکات کو وصول کرنے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے اسلامی حکومت ہوا کرتی تھی تو وہاں عاملین کو بھیجا جاتا تھا زکات وصول کرنے کے لیے. عاملین علیہا, ان کو بھی زکات دو. والمؤلفۃ قلوبہم, یہ اس زمانے میں جب نیا نیا کوئی مسلمان ہوتا تھا اور بیچارہ جو ہے حیثیت اس کی نہیں ہوتی تھی تو اس کی دل جوئی کے لیے شریعت نے کہا کہ اس کو بھی زکات کا مال دو تاکہ اس کی دل جوئی ہو جائے. والمؤلفۃ قلوب. اور پھر رقاب, گردن چھڑانے میں غلام ہوتے تھے, غلام کو آزاد کرانے میں. اور آج کل کے زمانے میں جو قید ہے, قیدی ہے, اور وہ قیدیوں کو چھڑانے کے اندر بھی اگر جو ہے خرچ ہو اور وہ بیچارہ مستحق ہے تو اس کے چھڑانے میں, اور وہ بیچارہ مظلوم ہے, دیکھو مجرم نہیں ہے مظلوم ہے, اور قید خانے میں بند ہے, تو اس کی رہائی کے لیے اگر جو ہے ہم زکات کا پیسہ استعمال کرتے تو اجازت ہے. اور پھر رقاب. والغارمین, جو بیچارہ مقروض ہے, قرض دار ہو گیا ہے, جس کے جو ہے اہل و عیال زیادہ ہے, خرچ بہت زیادہ ہے, آمدنی کم ہے, یا کسی بھی بزنس کی لائن سے یا اور کسی الجھن کی وجہ سے مقروض اور قرض دار ہو گیا, تو شریعت کہتی ہے کہ اس کو بھی زکات دے کر اس کے قرض کے بوجھ کو ہلکا کرو. وفی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جو جہاد کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں ہے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں, طلباء ہے جو دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو وہ حاصل کر رہے ہیں, اور ان کے پاس بیچاروں کے پاس اس کے آفر کرنے میں, اس کے خرچ کرنے میں تنگی ہے, تو اس کی ہیلپ کرنے کے لیے بھی زکات استعمال کر سکتے ہیں. وابن السبیل, آدمی اپنے مقام پر تو بہت مالدار ہے لیکن کہیں مسافر ہو گیا, سفر میں ہے, اور وہاں اس کو پیسوں کی ضرورت ہوئی اور اس کے پاس کوئی سامان نہیں ہے اور اس کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے. اس زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا. آج تو زمانے میں الحمدللہ ہر جگہ کے تعلقات ہوتے ہیں, اب تو کارڈ ساتھ میں ہوتا ہے, یہ سب الگ بات ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ آدمی کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے اور کوئی دینے والا ہے تو بھی کہتا ہے کہ زکات کے ہے, تو کہ بھئی وہ ابن السبیل ہے, مسافر ہے, چلے گا, اس کو دے دو. شریعت نے اس کے لیے بھی اجازت دی. یہ 8 مصارف بیان کیے شریعت مقدسہ میں زکات کے. لیکن زکات کا ادب یہ ہے کہ 8 مصارف میں اچھے مصرف کو آدمی اختیار کرے. فقیر ہے تو فقیر میں بھی دیکھے کہ بھئی ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی فقیر نہیں ہے, کوئی محتاج نہیں ہے جو بیچارہ زکات کا مستحق ہو. ہم دوسرے لوگوں کو, فقیروں کو تلاش کریں اور خود اپنے گھر میں ہی بیچارہ ضرورت مند ہو اور اس کو ہم نظر انداز کریں, اگنور کریں, صرف اس وجہ سے کہ نہیں یار ان کو تو نہیں دینا ہے, کیونکہ وہاں دیں گے تو حاجی صاحب کہلائیں گے اور یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا, تعریف نہیں ہوگی.
اس لیے یہاں کچھ نہیں دیتے. حالانکہ میں نے صبح میں بھی بتایا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے میں ڈبل ثواب ہے. ایک تو اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے اور دوسرا تمہارا صلہ رحمی ہو رہی ہے، ڈبل ثواب. اس لیے اس کو ہم خاص طور پر خیال رکھیں کہ اپنے جو ہے مصارف میں اچھے مصرف کا انتخاب کریں، اور اگر ہمارے ضرورت مند ہمارے رشتہ دار ہیں ان کو پہلے نمبر پر. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دیگر جتنے بھی مصارف ہیں اس کو بالکل ہی نہ دے، نہیں، ان کی بھی ہیلپ کرے، ان کی بھی ضرورتوں کو پورا کرے، لیکن زیادہ تر اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں. یہ شریعت کے جو ہے قانون ہے، اس کا تقاضا ہے، اور یہ زکوٰۃ دینے کا ادب ہے. اور چوتھا ادب یہ ہے زکوٰۃ دے کر احسان نہ جتلائے. دیکھو عام طور پر آدمی رشتہ داروں میں زکوٰۃ دیتا ہے، یا دوست احباب کو دے دیتا ہے، یا تعلقات والے کو دے دیتا ہے، اور پھر کچھ جو ہے کمی بیشی ہوئی، کچھ اونچ نیچ ہوئی، کچھ بول چال ہوئی تو سب کہہ سنایا. قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. احسان جتلا کر اور اس کو تکلیف پہنچا کر اپنی زکوٰۃ کو برباد مت کرو. قرآن نے صاف کہہ دیا لا تبطلوا صدقاتکم، اپنی زکوٰۃ کو باطل نہ کرو، اپنی زکوٰۃ کو ختم نہ کرو. احسان جتلا کر اور اس کو تکلیف پہنچا کر. تو ایسے بول دیے کہ ہم نے تم کو زکوٰۃ دی، دیکھو دیکھو ان کے اوپر احسان کیا، آج یہ ہمارے سامنے بولتا ہے. اس طرح کے الفاظ بول کر تکلیف پہنچا کر تم اپنے زکوٰۃ کو برباد نہ کرو. یہ قرآن کا مزاج ہے. تم نے دے دیا بھائی، تم زکوٰۃ دینے والا جو ہے، اسی لیے ہمارے بزرگوں اور ہمارے صحابہ ان کے اکابرین کے واقعات کو پڑھیے کہ وہ زکوٰۃ جب دیتے تھے نا تو جو ان کی زکوٰۃ لیتا تھا یا جن کو زکوٰۃ دی جاتی تھی وہ ان کو جو ہے وہ اپنا محسن سمجھتے تھے کہ چلو یہ میری زکوٰۃ لے رہا ہے. نہ یہ کہ زکوٰۃ لینے والا زکوٰۃ دینے والے کو محسن سمجھے، بلکہ برعکس ہے. ہم تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، اور فرض ادا کرنے میں یہ ہمارا بھائی ہمارا معاون بن رہا ہے اور ہمارا فرض قبول کر رہا ہے، تو یہ تو ہمارا محسن ہے. اس لیے زکوٰۃ کا بہترین ادب یہ ہے کہ بھئی آدمی احسان نہ جتلائے، اس کے اوپر جو ہے طنز تان نہ کرے، برے الفاظ اس کو نہ بول. یہ ہے زکوٰۃ دینے کے اصل مقاصد، اور یہ ہے زکوٰۃ دینے کے اصل آداب، کہ ان آداب کے ساتھ اگر زکوٰۃ دی گئی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھو پھر مال میں کیسی بڑھوتری ہوتی ہے، پھر جو ہے معاشرے کے اندر کیسی خوشگواری پیدا ہوتی ہے. آج جو ہے اس کے برعکس ہوتا ہے. اس لیے بزرگوں اپنے مالوں کی زکوٰۃوں کو پورا نکالو. شیطان ہے نا، شیطان یعیدکم الفقر، شیطان تو تم کو فقر کا وعدہ کرتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، وہ تو برائی کا حکم دیتا ہے، لیکن اللہ تم کو بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ تو خرچ کرنے پر تم کو مزید دینے کا وعدہ کرتا ہے. وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مِنْهُ مَغْفِرَةً وَفَضْلًا، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ تم اگر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے اس کے بدلے میں اللہ تم کو اور زیادہ بھی دیں گے، بلکہ اللہ تمہاری مغفرت بھی فرمائیں گے. مغفرت کا وعدہ، فضل کا وعدہ اللہ کی طرف سے. اس لیے تفسیر رازی میں نے بتایا تھا آگے بہت سال پہلے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مولانا نے بیان کیا کہ بھئی جو آدمی زکوٰۃ یا مال خرچ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو 70 شیطان حائل ہو جاتے ہیں، اس کو خرچ کرنے نہیں دیتے. یعنی کہ شیطان وہ تو وعدے کرتا ہے نا فقر کے، اس لیے اس کو بھلے خیالات کہ نہیں ابھی مت کرو، نہیں اب ہم کو خرچ تو کرنا ہے، ابھی نہیں، ابھی ایک دن بعد، ابھی گزشتہ سال گزشتہ ہفتے دے دیں گے، اس طرح کے جو ہے اس کو روکتا ہے. لیکن جب آدمی خرچ کر ڈالتا ہے، دل میں آیا کہ نہیں دینا ہے، دے دیا، تو اس وقت شیطان برابر جول لگاتا ہے اس کو خرچ نہ کرنے کے لیے. لیکن جب دے دیتا ہے تو پھر وہ شیاطین کے سارے وساوس ختم ہو جاتے ہیں. ایک آدمی کھڑا ہوا کہ آج تو میں 70 شیطانوں کو پچھاڑوں گا. جلدی پہ گھر گیا اور جو ہے تھیلی کے اندر آٹا وغیرہ لیا کہ چلو یہ جو ہے میں فقیر کو دے دوں. راستے کے اندر یعنی گھر کے اندر ہی، باہر نہیں، راستے میں یعنی گھر میں ہی بیوی نے کہا بھئی کہاں جا رہے ہو؟ بہت جلدی. کہ نہیں یہ ابھی فقیر کو دینے جا رہا ہوں. بھئی اتنا سب؟ کہ ہاں. تو کہ نہیں ابھی اتنا سب میں ابھی اپنے پاس ہے نہیں، ابھی کل دے دینا. دیکھو مت دو، ایسا نہیں، کل دے دینا.
اب اس نے کہا کہ بھائی دے دینے بھائی، آج ابھی میں سن کر آیا ہوں کہ جب خرچ کرنے کے لیے آدمی جو ہے نیت کرتا ہے نا تو 70 شیطان آ جاتے ہیں، تو کہ ہاں بھائی آ جاتے ہیں، تم اس کو پچھارو لیکن کل پچھانا، آج مت پچھارو، تو رکھ دو اس کو۔ تو بیچارہ رکھ دیا، آ کر بیٹھ گیا مسجد میں اتنا منہ لے کر۔ مولانا نے دیکھا بھائی کیا ہوا، بیان کے بعد تو بہت جلدی سے اٹھ کر گئے تھے کہ آج تو شیطان کو پچھاروں گا۔ پچھار کے آئے کہ نہیں، شیطان کو تو پچھار دیا لیکن شیطان کی خالہ کو نہیں پچھار سکتے۔ دیکھو، لیکن بیوی ہو نا، بیوی نیک ہو تو وہ تم کو خرچ کرنے پر تمہاری مدد کرے گی، اور اگر بیوی ایسی ہو تو پھر جو ہے وہ تم کو رکاوٹ بنے گی۔ ہاں، اس لیے یہ سارے فضائل ان کو بھی بتاؤ کہ بھئی خرچ کرنے پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ دیتا ہے، اور خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، کم نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ تو بہرحال زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے کہ اس کی ادائیگی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے وعدے فرمائے ہیں، مغفرت کے وعدے ہیں، بڑھوتری کے وعدے ہیں، مال کی پاکی اور صافی کا وعدہ ہے، دلوں کی پاکی اور صافی کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں یقین نصیب فرمائے تو قیامت کے دن زکوٰۃ کا بھی سوال ہوگا، اور قیامت کے دن جو ہے جب تم نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا نا، اس کا بھی سوال ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو۔ بسم اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ساجد آچھودی ہے، اس کے والد صاحب محمد حاجی محمد آچھودی، ان کا انتقال ہو گیا۔ ابھی 5 بجے خبر آئی۔ ہمارے عنایت بھائی پگوتھنی، ان کے چچا زاد بھائی کا بھی کل گزشتہ انتقال ہوا، اور اسی طرح ہمارے باوا عبدالغفور باوا کے ماما کا بھی کل انتقال ہوا۔ سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور سورہ اخلاص کا ثواب اللہ تعالیٰ ان مرحوموں کو خاص طور پر اور تمام مرحومین کو جو آج تک انتقال کر چکے ہیں سب کو اس کا ثواب پہنچا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا تنزع منا صالح ما آتیتنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، بہت گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، سزاوار ہے۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ سورہ اخلاص جو پڑھی ہے اس کا ثواب، اے اللہ جن مرحوموں کے نام لیے گئے ان کو خاص طور پر، اور اے اللہ آج تک جتنے افراد امت محمدیہ میں جہاں کہیں بھی انتقال کر چکے ہیں، اے اللہ سب کو اس کا ثواب نصیب فرما، اے اللہ سب کو اس کا ثواب نصیب فرما، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ جو جہاں کہیں بھی بیمار ہے، اے اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکل و صورتیں پیدا فرما۔ جو بے اولاد ہے اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہے اللہ ان کے اولاد کو، ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے مستقبل کو بے انتہا روشن فرما۔ اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، پیارے نبی علیہ السلام نے عشرہ اخیرہ میں اور اے اللہ افطاری کے موقع پر جتنی بھی خیر کی، بھلائی کی دعائیں دنیا آخرت کی مانگی ہیں، وہ ساری بھلائیاں اے اللہ ہمیں اور پوری امت کے ایک ایک فرد کو عطا فرما، اور جتنی بھی شرور سے فتن سے پناہ چاہیے ان تمام شرور و فتن سے پیارے اللہ ہم تمام کو اور اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کو اس سے پناہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔